اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی محبت مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اے اللہ کو اپنے لاڈلے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے بڑی دولت ہے۔ وہ اگر محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اللہ کے لاڈلے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت ڈال دے، آمین بولیے۔ اسی کے لیے جو ہے سو چند مصرے میں آپ کو اس کے بعد شروع کروں گا۔ میری آنکھ کے تارے نبی نبی، 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 میری جان سے پیارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی، میری آنکھ کے تارے نبی نبی۔ اے آمنہ بی بی ناز تو کر، 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 ہے تیرے دلارے نبی نبی، میری آنکھ کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی۔ اللہ کے سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سچے پیغمبر، کنکر سے بھی کلمہ پڑھوا کر، اللہ کے سچے پیغمبر، کنکر سے بھی کلمہ پڑھوا کر، وہ ڈوبا سورج پلٹا کر، وہ ڈوبا سورج پلٹا کر، انگلی سے کیے دو ٹکڑے کمر، انگلی سے کیے دو ٹکڑے کمر، پھر چاند نے پوچھا کون ہے یہ، پھر چاند نے پوچھا کون ہے یہ، کہتے ہیں ستارے نبی نبی، میری آنکھ کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک جگہ جمع فرمایا، ایک جگہ مل کر اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سوچ اور اس کی فکر کو دلوں میں لے کر کے بیٹھنے والا ہم سب کو نصیب والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، تفقہ فی الدین عطا فرماتے ہیں۔ تو سمجھو کہ اللہ اس کو پسند کر رہا ہے، اللہ اس کو محبوب بنا رہا ہے۔ تو ہم اور آپ اتنے نصیب والے ہیں کہ آج اتوار کا دن ہے، سنڈے ہے، آج لوگ انڈے کھا کے مزے میں ہوں گے نا بھائی، اور یہ اللہ کے بندے مسجد میں دوسروں کا فکر لے کر کے بیٹھے ہیں، دوسروں کا غم لے کر کے بیٹھے ہیں، دوسروں کا درد لے کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ غم، یہ درد، یہ فکر، یہ سوچ
اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو یوں ہی نہیں دے دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کے اندر وہ قابلیت دیکھتا، کسی کسی کے اندر وہ ادا دیکھتا، کسی کسی کو اللہ پسند کرتا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کی فکر عطا فرماتا، ایک مسلمان کا درد اس کے دل میں ڈالتا، امت کا غم اس کے دلوں کے اندر ڈالتا۔ اور محترم دوستو، آج پوری دنیا، ہندوستان میں پوری دنیا کی بات کرتا ہوں میں، پوری دنیا کے اندر یہ جماعتوں کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، گشت میں جانا، اور دن نکلنا، 10 دن نکلنا، اور 40 دن نکلنا، اور سال کا نکلنا، یہ ہماری آپ کی قربانی ہے۔ ہمارے اور آپ کے نکلنے سے یہ اتنا جماعت دکھ رہا ہے؟ نہیں میرے محترم دوستو، اگر آپ اس کے ڈیپ میں جائیں گے، گہرائی میں جائیں گے، کھودیں گے، کھریدیں گے، تو پتا چلے گا کہ اس جماعت کو چلانے کے لیے بزرگان دین نے راتوں میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز میں اس کے لیے دعائیں کی ہے۔ انہوں نے اپنے سینے کو تڑپایا ہے، اپنے خون کو گرمایا ہے، اپنے آنکھوں سے آنسو کو ٹپکایا ہے۔ جا کر کے دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ وہ لوگ جماعت کے لیے رو رہے ہیں، امت کے لیے رو رہے ہیں، اس کے لیے رو رہے ہیں جو نماز کو نہیں آ رہے، اس کے لیے رو رہے ہیں جو ابھی تک کلمہ نہیں پڑھے، اس کے لیے رو رہے ہیں جو ابھی تک بے دین ہے، اس کے لیے رو رہے ہیں۔ اور ان کا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے رونے کو اللہ پسند کیا، اور اتنا پسند کیا کہ اس کام کو پوری دنیا کے اندر عام کر دیا، پوری دنیا کے اندر عام کر دیا۔ آج محترم دوستو، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اگر ہر جماعت میں کوئی رونے والا بندہ موجود ہو، اللہ سے مانگنے والا بندہ موجود ہو، خدا کی قسم ہندوستان میں پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ ہر گلی، ہر گھر میں، ہر گلی میں، ہر کوچہ میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم لگانے والا۔ یہ ہمارے سینے کے اندر وہ درد آنا ہے، ہمارے دلوں کے اندر وہ غم آنا ہے، وہ فکر آنی ہے، تب کہیں جا کر کے یہ اسلام زندہ ہوگا میرے بھائی۔ آج تو ہم بریانی کھا کر اور پلاؤ اور کیا کھا کر کے مزے میں سو جا رہے ہیں۔ ہم سونے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اے نبی آپ کا سونے کا وقت ختم ہو گیا، اے نبی آپ کا آرام کرنے کا وقت ختم ہو گیا، اے نبی آپ کا کام چلنا ہے، چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو لے کر کے اتنا چلا کہ لوگ آج ہی آ گئے کہ یہ کیسا شخص ہے، یہ کیسا بندہ ہے، یہ کیسا نبی ہے کہ ایک ایک گھر میں 70 مرتبہ جاتے ہیں، اور ہر مرتبہ جا کر کے آتے ہیں اور اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم میری بات کو اس کے سینے تک داخل کر دینا، میری بات کو ایسا داخل کرنا کہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ درد تھا ان کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میرا کام ہے دعوت دینا، تیرا کام ہے ان کا دل کو جھکانا۔ یہ کون کرتا بھائی؟ ہم کس کے سامنے روئیں گے بولیے؟ ہمارا مقصد، ہمارا درد دل سننے والا کون؟ ہماری حاجت پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ بولو بھائی، اللہ۔ اللہ کون ہے؟ اللہ۔ اگر اللہ سے محبت ہمارے سینوں کے اندر آ جائے، محترم دوستو، اللہ کے دربار میں خالی ایک ہاتھ اٹھا دو، اللہ تبارک و تعالی لاکھوں کی تعداد میں غیروں کو کلمہ پڑھا کر کے تمہارے اسلام کے اندر داخل کر دے گا۔ لیکن ویسا کردار تو پیدا کرنا ہے، اور وہی کردار سکھانے کے لیے، وہی ایمان بتانے کے لیے، اور وہی ایمان کو جاننے کے لیے محترم دوستو یہ تبلیغ کا کام شروع کیا گیا ہے۔ 3 دن کا، 10 دن کا، 40 دن کا، سال بھر کا جو وقت لگانے کے لیے کہا جا رہا ہے محترم دوستو، یہ کوئی اس کے اندر کوئی دنیا نہیں سورے گی،
دنیا نہیں سورے گی آپ کی آخرت، وہ آخرت جس دن محترم دوستو کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سب کے سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اس دن تمہارا یہ دنیا میں لگایا ہوا وقت، دین سکھا ہوا وقت، اللہ اس کے رسول کو پہچاننے کے لیے جو وقت لگائیں گے وہی کام آنے والا ہے۔ اور جب تک ہم اپنی جان کی، مال کی، وقت کی قربانی نہیں دیں گے محترم دوستو، یہ دین کا خوشبو نہیں آئے گا ہمارے سینے میں، نہیں آئے گا۔ آج یہ اولیاء اللہ کا مہینہ ہے جس میں لوگ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر 11ویں کرتے ہیں، ان کے نام سے اصال ثواب کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اصال ثواب سے ہم نہیں روک رہے ہیں، لیکن صرف بریانی کھانے کے لیے، بگھارا کھانے کے لیے، بکرا حلال کر کے کھانے کے لیے اور پلانے کے لیے نہیں۔ یہ تو ہے اصال ثواب ہے، بے شک ہے، لیکن جب آپ ان کی قربانیوں کے اوپر نظر دوڑائیں گے، ان کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کے رونقیں کھڑے ہو جائیں گے، آپ کا دل دھڑکنے لگے گا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے گا کہ وہ لوگ کیسے قربانی کیے تھے وہ اس دین کے لیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے، اپنے دوستوں کو لے کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دینے کے لیے نکلے ہیں۔ کئی دن کا بھوکا پیاسا ہے، ساتھیوں کو کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں۔ محترم دوستو، ایک جگہ پر جا کر کے پڑاؤ ڈال دیا، گھر کو چھوڑ دیا دین کے لیے، وطن کو چھوڑ دیا دین کے لیے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا دین کے لیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام کیا ہے۔ محترم دوستو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا، کئی دنوں سے کھانا نہیں ہے۔ ساتھیوں نے کہا حضرت چاول تو موجود ہے، کھانا پکانے کے لیے آگ نہیں ہے۔ حضرت نے کہا کہ فلانے جگہ تو آگ جل رہا ہے، جا کر کے آگ لے کر کے آؤ۔ جب ایک ساتھی گیا آگ مانگنے کے لیے، سنو بہت پیارا واقعہ ہے، آگ مانگنے کے لیے جاتا ہے، کہتا ہے کہ ہم لوگ کئی دن سے کھانا نہیں کھائے ہیں، اگر آپ ہم لوگوں کو آگ دے دیں گے تو ہم کھانا پکا لیں گے، کھا لیں گے، ہمارا پیٹ بھر جائے گا، جان میں جان آ جائے گی۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ تو ہولی کے لیے آگ جلا رہے ہیں، یہ پوجا کی آگ ہے، آگ کو کیسے دے سکتا ہے؟ حضرت کو جا کے کہے کہ حضرت ایسی بات ہے، تو حضرت خود آگے بڑھے، کہا کہ بھائی آپ لوگوں سے ہمیں آگ چاہیے، آگ دے دیں گے تو ہم لوگ کھانا پکا لیں گے، کئی دنوں سے ہمارے ساتھی بھوکے پیاسے ہیں، ان کے شکم کے اندر کھانے کا دانا نہیں ہے، ہم لوگ کھانا پکانے کے لیے آسانی ہو جائے گا، آپ لوگ آگ دے دیجیے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہاں سے گرو گھنٹان کدھر سے آ گئے ہو بھائی، ہم لوگ پوجا کرتے ہیں، پوجا کی آگ تجھے نہیں دیں گے۔ حضرت نے کہا ارے اگر تم اس آگ کی پوجا کرتے ہو تو آگ کو چھو کر کے دیکھو تجھے جلائے گی یا نہیں جلائے گی؟ کہنے لگے حضرت کیسی بات کرتے ہیں آپ کا کام ہے جلانا، آپ کی صفت ہے جلانا، وہ تو جلا دے گی۔ فرمایا میں اگر آپ کو چھوؤں گا تو مجھے آگ نہیں جلائے گی۔ فرمایا کیسے؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے تابع کر دیتا ہے، آپ کو جو حکم دیتا ہے آپ کو حکم مانتا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ فرمایا میں آگ میں جاؤں گا، لیکن ایسا نہیں، آپ لوگ آگ جلاؤ، آدھا کلومیٹر تک آگ جلاؤ۔ اچھی بات، آگ جلایا گیا، پورے پبلک جمع ہو گئی۔ حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب آگ میں گھسنے کی باری آئی، پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے دعا کی
پروردگار عالم ہم تیرے دین کو پھیلانے کے لیے نکلے ہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اے اللہ آگ میں جا کر کے اور اپنے آپ کو ہم گوارا کرتے ہیں، لیکن اے اللہ تو تیرا کام ہے آگ سے بچانا۔ جس طرح سے تو نے حضرت ابراہیم پر آگ کو گلے گلزار کر دیا تھا، اے اللہ تو آج اس آگ کو میرے لیے گلے گلزار کر دے۔ دعا کرتے ہیں اور جب جانے لگتے ہیں آگ کے اندر تو غیروں کے بھی دو بچوں کو بغل میں، ادھر ایک بچہ ادھر ایک بچہ، دونوں بچوں کو دبا کر کے آگ میں گھس جاتا ہے۔ اب ہنگامہ برپا ہو گیا، شور برپا ہو گیا کہ حضرت تو گئے، ہمارے دو بچوں کو کیوں لے کے چلے گئے بھائی؟ ہمارے دو بچے نہیں ختم، برخاست بریانی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں، حضرت بھی نکلے ہیں اور دونوں بچے بھی نکلے ہیں، اور جب لوگوں نے دیکھا پہلے جیسا گھسے تھے اس سے بھی زیادہ حسین ہو کر کے آگ سے نکل رہے ہیں، خوبصورت بن کر کے نکل رہے ہیں۔ محترم دوستو، یہ دیکھنا تھا، یہ کرامت تھی کہ وہاں کے جتنے کی لوگ تھے، لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ آئے ہوئے تھے، سارے لوگوں نے کہا کہ ان کا دین سچا ہے، ان کا مذہب سچا ہے، ان کا خدا سچا ہے۔ اے معین الدین چشتی، آپ ہمیں بھی آپ کے رب سے ملا دیجئے، آپ ہمیں بھی آپ کے رب والا کلمہ پڑھا دیجئے، ہمیں بھی محمد رسول اللہ کا غلام بنا دیجئے۔ اور آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مسلمان بنا دیا۔ کیوں بھائی؟ یہ قربانی کا نتیجہ ہے، گھر چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے گھر کو چھوڑا، اللہ کو پانے کے لیے بیوی بال بچوں کو چھوڑا، اپنے اللہ کو پانے کے لیے دوست یار کو چھوڑا، سب کو چھوڑا تو اللہ ملا، اور جب اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اور سب کچھ ملا تو جنت بھی ملی اور دنیا بھی ملا اور سب کچھ ملا۔ اب وہی چیز ہمیں اور آپ کو سیکھنا ہے اور جاننا ہے اور عمل کرنا ہے۔ تو قربانی ہر چیز میں قربانی مانگتا ہے۔ قربانی اگر ہمارے اندر نہیں ہے محترم دوستو تو کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ڈھونڈے ہو کبھی اللہ کو؟ اللہ کو ڈھونڈے ہو؟ اللہ کو ڈھونڈو، اللہ مل جائے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسانوں تجھے کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا کہ تم اللہ کو بھلا بیٹھے؟ اور اللہ تم کو نہیں بلایا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تم کو نہیں بلایا، تمہارے عمل کو نہیں دے، تمہارے عملوں سے بھی باخبر ہے، تمہارے خیالات سے بھی باخبر ہے، تم سوچ کیا رہے ہو اس کو بھی اللہ جان رہا ہے، تم کر کیا رہے ہو اللہ اس کو بھی جان رہا ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ تو محترم دوستو، یہی چیز بتانے کے لیے اور یہی چیز کو ہمارے اندر لانے کے لیے محترم دوستو یہ تبلیغ کا کام شروع کیا گیا، اور آج پورے عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہ کام چل رہا ہے۔ الحمدللہ اس کام کے ثمرات، اس کام کے نتائج اور اس کام کے پھل آپ لوگوں نے جو لوگ جماعت میں لگے ہیں وہ لوگوں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ محترم دوستو، جس کو کلمہ نہیں آتا تھا، جس کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم، وضو کا طریقہ نہیں معلوم، وہ لوگ جب جماعت میں گئے ہیں اور دین پر لگے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کا انہیں امیر بنا دیا، اور آج وہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں خطاب کرنے والے ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان کو، ان کے مرتبے کو بڑھا دیا۔ کیسے؟ محترم دوستو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر جا رہے تھے، جاتے جاتے رک گئے، اور رک کر کے پہاڑ کے دامن میں جا کر کے آنسو بہانے لگے۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ کسی کی مرنے کی خبر آ گئی، کوئی انتقال ہو گیا، جب یہاں اکیلے آ کر کے آنسو بہا رہے ہو؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں بچپنا مجھے جب میں اس جگہ سے گزرا تو مجھے بچپنا یاد آ گیا، مجھے وہ بات یاد آ گیا کہ میرا باپ خطاب کرتا تھا اے عمر تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا، اے عمر تجھے بکریاں چرانے نہیں آتا، اور تم کس طرح سے زندگی گزارو گے؟ آج میرا باپ زندہ ہوتا تو میں باپ کو کہتا دیکھ میرے ابا آج تیرا بیٹا بکریاں نہیں اونٹا نہیں بلکہ آج 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ بنا ہے، اور اے میرے ابا یہ سب کے سب میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا نتیجہ ہے اور صدقہ ہے ان کا کہ آج میں ان کے قدموں سے جڑا، آج میں ان کے دین سے جڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دین پر جڑے ہیں، آقا کی سنتوں پر چلے ہیں، قرآن کو پڑھے ہیں، تو محترم دوستو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان کی آواز کو وائرس بنا دیا۔ آپ ممبر پر ٹھہرے ہوئے ہیں، ممبر پر ٹھہر کر کے یا ساریہ الجبل کہتے ہیں، ادھر فوجوں کو سنائی دیتی ہے تو عمر یہاں سے کہہ رہا ہے کہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، پہاڑ کے پیچھے دیکھو۔ محترم دوستو آپ پلٹ کر کے فوجوں نے جب دیکھا تو پہاڑ کے پیچھے فوج تعینات تھی جو حملہ کرنے والی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کو جو بصارت دیا، ان کی آواز کو جو پہنچایا، کون سی طاقت تھی؟ یہ کلمے کی طاقت تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت تھی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے جڑنے کا طاقت تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے آواز دے رہے ہیں، منبر سے آواز دے رہے ہیں، اور آپ کی آواز وہاں پہنچایا جا رہا ہے، اور منبر سے آپ کیوں آواز دیے بھائی؟ کیوں آواز دیے؟ فرمایا آپ ممبر پہ خطبہ پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے سے پردے ہٹا دیے گئے، آپ کو بتایا گیا کہ اے عمر دیکھ ذرا اپنے فوج کو دیکھ، تیرے فوج کے پیچھے، پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو حملہ کرنے والا ہے۔ محترم دوستو آپ یہاں سے دیکھتے ہیں، کوئی اس وقت ویڈیو کال نہیں تھا، ویڈیو کال کب شروع ہو گئی؟ بولو، آج سے 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے پردہ کو ہٹا دیا۔ آپ دیکھ کر کے فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل، یہ کون سی طاقت تھی؟ کس کے دین سے جڑنے کا نتیجہ تھا؟ محترم دوستو یہ میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کا نتیجہ تھا۔ اور میں آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی اس کی تشریح کر کے اپنی بات ختم کروں گا میں انشاءاللہ۔ اس آیت سے کیا چاہا جا رہا سنیے۔ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، بولو بھائی، ایک بار قرآن کی آیت پڑھو تو آپ کو ثواب ملے گا نا، ایک حرف پر 10 نہیں جیتے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی ہے بھائی نہیں ہے، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے؟ جو ابھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، جو غیر خدا کو پوجنے والے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اب اس کی تشریح سنو۔ فرمایا اگر اے میرے ہندو بھائی اگر تم میرے اسلام کے اندر آنا چاہتے ہو، اے میرے کرسچن بھائی تم اسلام کے اندر آنا چاہتے ہو، اے میرے مشرک بھائی اگر تم اسلام کے اندر آنا چاہتے ہو تو لا اکراہ فی الدین، یہ دین کوئی تجھے لالچ نہیں دے گا، یہ دین تجھے کوٹھی اور بنگلہ نہیں دکھائے گا، یہ دین تجھے سونا اور چاندی نہیں دے گا، یہ دین تجھے کچھ نہیں دے گا، بلکہ یہ دین الٹا تم سے لے گا، الٹا تم سے لے گا۔ کیا لے گا؟ میرا دین کہتا ہے، میرا اسلام کہتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اگر تم اسلام کے اندر آنا چاہتے ہو، اگر تم کلمہ پڑھنا چاہتے ہو، اگر تم قرآن پڑھنا چاہتے ہو، اگر تم نماز پڑھنا چاہتے ہو، اذان دینا چاہتے ہو، تو سنو، تم کو اس دین میں آنے کے لیے بیوی بال بچہ کو چھوڑنا پڑے گا، بیوی بال بچہ کو چھوڑنا پڑے گا، اپنا مذہب کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر وقت آئے گا تو اپنی
جان کی بازی دینے کے لیے تو آپ کو جان کی بازی بھی دینی پڑے گی، آپ کو جان بھی دینا پڑے گا۔ اگر منظور ہے، اگر تم یہ سب قبول کرتے ہو کہ جان جائے تو جائے، مال جائے تو جائے، کوٹھی جائے تو جائے، بنگلہ جائے تو جائے، لیکن دین مجھے سمجھ میں آ گیا، اسلام مجھے سمجھ میں آ گیا، اب میں اسلام لا کر نہیں رہوں گا، تو آ جاؤ، دین تمہارا استقبال کرتا ہے، اسلام تیرا استقبال کرتا ہے، آپ تجھے خوش آمدید کرتا ہے کہ آ میرے دین کے اندر۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے بھائی؟ غیر قوموں سے کہا جا رہا ہے، جو ابھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے، ان سے کہا جا رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے۔ اور جو باپ دادا سے مسلمان پیدا ہوئے ہیں، جن کا باپ بھی مسلمان، جن کا دادا بھی مسلمان، جن کا پردادا بھی مسلمان، اس سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ اس سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ فرمایا اس سے مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جب غیر قوموں کو دین میں آنے کے لیے مال مانگا جا رہا ہے، جان مانگا جا رہا ہے، کوٹھی بنگلہ کی قربانی مانگا جا رہا ہے، اب تو تم دین میں پیدا ہو چکے ہو، تمہارا باپ بھی مسلمان، تمہارا دادا بھی مسلمان، تمہارا پردادا بھی مسلمان، اب تم کو کس چیز کی قربانی چاہیے؟ تم کو ہر چیز کی قربانی چاہیے، تمہارے ایک سانس کی قربانی چاہیے، تمہاری ایک نظر کی قربانی چاہیے، تمہارے ایک قدم کی قربانی چاہیے، جب تمہارا دل تمہارے دل کے اندر داخل ہوگا، ورنہ داخل نہیں ہوگا۔ بتایا آج ہمارا کیا شیوا ہے، ہمارا کیا طریقہ ہے، ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں میرے بھائی، کس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو جھانک کر کے دیکھیں گے، غریبہ میں جھانک کر کے دیکھیں گے، تو پتا چلے گا کہ دین تو کیا، دین کا خوشبو ہمارے اندر موجود نہیں۔ وہ علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ، ان کو علی کا بو ملا، علی کا خوشبو ملا، کیسے ملا؟ کیسے ملا میرے بھائی، کیسے ملا؟ ان کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ وہ علی شاہ قلندر ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے ایک بندہ گوبھی معلوم ہے؟ بندہ گوبھی معلوم ہے؟ بندہ گوبھی کا ٹوپی بنا کر کے پہن لیے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا آدھا پسند آیا، اتنا آدھا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے شاہ قلندر، یہ تیرا ٹوپی مجھے دے دے، مجھے بہت پیارا لگ رہا ہے، تیری یہ ادا مجھے بہت بھا گیا ہے، یہ ٹوپی مجھے چاہیے۔ وہ علی شاہ قلندر بولتے ہیں کہ آپ مجھے کیا دو گے اس کے بدلے؟ میں تو یہ ٹوپی دے دوں گا تجھے، لیکن تو مجھے کیا دے گا اس کے بدلے؟ تو فرمایا اے ابو علی شاہ قلندر، تو کیا مانگتا ہے مانگنا میرے سے، تو کیا مانگتا ہے مانگنا میرے سے، میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ علی شاہ قلندر بولتے نہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، تو کچھ نہیں دے گا مجھے، تو کچھ نہیں دے گا مجھے۔ فرمایا مانگ کے تو دے، مانگ کے تو دے۔ تو فرمایا چل فلانے جگہ سجدہ کر۔ جب سجدہ کیا محترم دوستو، تو کہاں سجدہ کرایا؟ ایک بت کے سامنے سجدہ کرنے لگایا، یا اس بت کے سامنے سجدہ کر، اس بت کے سامنے سجدہ کر۔ وہ علی شاہ قلندر بولتے ہیں میں اس بت کے سامنے کیوں سجدہ کروں، میں تو تجھ کو سجدہ کرتا ہوں، تو وحدہ لا شریک ہے، تو تیرے سامنے ہم سجدہ کر، اس بت کے سامنے ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ پر نہیں، آج اگر ہم اس بت کے اندر آ جائے تو اللہ بول رہا ہے اگر ہم اس بت کے اندر آ جائیں گے تو تم میری سجدہ کرے گا؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے بھائی؟ تو وہ علی شاہ قلندر بولتے ہیں، پتلا سے بول رہے ہیں اے خدا اگر تم موجود ہے تو ذرا ایک ہاتھ اٹھا کر کے بتا۔ ایک ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، فرماتا تھوڑا پل کی آنکھ کا پلک ہلا کر کے بتا، زبان نکال کر کے بتا، تھوڑا چل کر کے بتا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ بت کو چلا بھی دیا، ہلا بھی دیا اور زبان نکالنے بھی لگا دیا۔ تب حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور کہتے بے شک پروردگار اگر تو چاہے تو سب کچھ تیرا ہے، تو کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب جب سجدے میں گئے تو فرمایا اے ابو علی شاہ قلندر، تو مانگ، مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ تو مجھ سے مانگ کیا مانگتا ہے؟ فرمایا ہمیں یزید کا جگہ دے دیجئے۔ فرمایا کیا مانگ رہا ہے تو؟ یزید کا جگہ مانگتا ہے۔ فرمایا یزید کا جگہ تو برداشت نہیں کر سکے گا، تو فرمایا علی کا مرتبہ دے دیجئے، حسین کا مرتبہ دے دیجئے، حسن کا مرتبہ دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا علی کا مرتبہ علی کو دے چکا ہوں، حسن کا مرتبہ حسن کو دے چکا ہوں، حسین کا مرتبہ حسین کو دے چکا ہوں۔
پوچھتا ہوں تو یزید کا مرتبہ کیوں مانگ رہا ہے، یزید کی جگہ کیوں مانگ رہا ہے؟ پہلے یزید کی جگہ کو دیکھ۔ محترم دوستو، ابو علی شاہ قلندر کو سجدے میں بتایا جاتا ہے کہ جب وہ یزید کی جگہ کو دیکھتے ہیں، جس جگہ پر یزید کو جہنم میں جلایا جائے گا، وہ جگہ کو جب وہ دیکھتے ہیں تو چیخے مار کر کے اٹھ جاتے ہیں اور کہتے پروردگار تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو گجبناک دردناک عذاب دینے والا ہے، اے اللہ میں اس عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دینا میرے پروردگار، مجھے معاف کر دینا۔ اب میں تجھ سے کچھ بھی سوال نہیں کرتا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تو نے جو پہلا سوال کیا تھا علی کا مرتبہ دے دے، علی کا تو مرتبہ نہیں دے سکتا، لیکن اے علی، اے ابو علی شاہ قلندر، جا قیامت تک تیرے اندر علی کا خوشبو موجود رہے گا فرمایا۔ اور جب تک ابو علی شاہ قلندر زندہ تھے ان کے اندر علی کی خوشبو آ رہا تھا، علی کی خوشبو آ رہا تھا۔ محترم دوستو، کہنے کا میرا مقصد یہ ہے، جب کوئی اپنے نفس کو، اپنے جان کو، اپنے عمل کو اللہ کے لیے تیار کرتا ہے اور اللہ کے لیے کھپا دیتا ہے، اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کچھ نہ کچھ مقام عطا فرما دیتے ہیں، دین میں اور دنیا میں دونوں جگہ پر کامیابی اور کامرانی ملتی ہے۔ ماشاءاللہ، اب جو ہے نا، ہم اور آپ بہت دنوں سے سوچتے ہیں کہ 3 دن کا جانا ہے، 10 دن کا جانا ہے، 40 دن کا جانا ہے، لیکن خالی سوچ رہے ہیں، نکلنے کا نام کیوں؟ شیطان اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا مکار ہے، اتنا بڑا فنکار ہے، تو فنکار بن کر کے آتا ہے، میکینک کے پاس میکینکل فنکار بن کر کے آتا ہے، عالم کے پاس عالمانہ فنکار لے کر کے آتا ہے، اور مبلغ کے پاس مبلغانہ فنکاری لے کر کے آتا ہے، زاہد کے پاس زاہدانہ فنکاری لے کر کے آتا ہے، حافظ کے پاس حافظانہ فنکاری لے کر کے آتا ہے، اور اس کو دین کا کام کرنے سے روکتا ہے۔ تو محترم دوستو، ہمیں اور آپ کو دین کا کام کرنا ہے اور نکلنا ہے، اس کے لیے وقت کی قربانی دینا ہے۔ بولیے کون جائیں گے؟ زندگی خوشی میں بنانا ہے تو تھوڑی قربانی کرنی ہے۔ بتاؤ، ہمت کرنا ہے۔ مسلمان تو جاننے کے لیے پیدا ہوا، جاننے کے لیے پیدا ہوا، جاننے کو گھبرانا ہمارا کام نہیں ہے، گھبرانا وہ لوگ کام ہے جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، جن کے دلوں میں اللہ نہیں ہے۔ ہمارا تو جان دینا، جان